ظهور قائم عالم بلند السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام المنتظر الحجة الثاني العشر روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلى الله عليه وسلم. محترم عزاداران نظم کربلا 1442 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں مسلمانان عالم موالیان رسول و آل رسول حق کے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے اپنے اپنے مراکز میں اپنی اپنی مبارکوں میں اپنے اپنے بیوت میں صفحہ اعلیٰ کا سلسلہ جاری کر چکے ہیں. شکر ہے اس منعم حقیقی کا جس نے ہمیں پھر زندگی میں یہ موقع عطا کیا کہ ہم ایام عزا میں ایام عاشورہ میں عزاداری مظلوم کربلا کا اہتمام کر کے بارگاہ مصطفی اور بارگاہ علوی اور بارگاہ فاطمی میں مظلوم کربلا کا پرسہ پیش کر کے حق کے اجر رسالت ادا کر سکیں. آپ سامعین گرامی کے حضور میں گزشتہ 2 سالوں میں گزشتہ سال سورہ جمعہ کے عنوان پر اشراقی مجالس سے اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس سے پہلے آیت الکرسی کے فضائل پر مجالس اعضاء کے دوران اپنے عرائض آپ کی خدمت پیش کیے. اور اس سال ہمارے عشرے کا عنوان حسین وارث انبیاء ہیں. سورہ مریم کی 33 نمبر آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کو بیان کیا کہ
کہ جس میں حضرت عیسیٰ یہ بیان کر رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اللہ کا مجھ پر سلام ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا اور جس دن اس دنیا سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ آج کے معروضی حالات میں جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، وطن عزیز پاکستان میں یہ بحث جو بلا کر رہے ہیں کہ اہل بیت نبوہ علیہ السلام ہیں یا رضی اللہ ہیں، اس تناظر میں نے ضروری سمجھا کہ مجالس سے عشرہ محرم الحرام میں قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بتلایا جائے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے وارث بھی علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ مجالس میں تفصیل سے ظاہر، زیادت اور حضور کے فضائل بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مبارکہ میں ہمارے برادر عزیزتان سردار ہاشم عادل صاحب جو ہر سال مجالس کے اشرا کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سال ٹائم میں قدر تبدیلی ہوئی اور 8 بجے اس مبارکہ میں مجلس شروع ہو جایا کرے گی اور 8:30 بجے انشاءاللہ بندہ حاضر آپ کے سامنے مجالس کے اذان سے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اللہ تمام برادران سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت پر تشریف لائیں تاکہ جس موضوع کو شروع کیا جائے اس موضوع کے اختتام تک جب آپ ان آبحاث کو سنیں گے تو آپ کے اذہان میں کچھ باتیں رہیں۔ سب آپ پڑھیں جناب علامہ اجلال حضرت مفتی صاحب جو علی شاہ صاحب کی مبارکات میں خطاب فرما رہے ہیں، یہاں تشریف لائے کر کے اور آپ تمام برادران کی خدمت میں ایام عزا کے آغاز تک مظلوم کربلا اور شہیدان کربلا کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور آپ تمام کے توسط سے برگاہ بقیت اللہ فی الارضین حجت خدا حضرت ولی عصر امام زمانہ کی خدمت میں ان کے اجداد تاریخ کی شہادت پر ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یاد کیا کہ ہمارے عشرے کا عنوان حسین وارث انبیاء ہیں اور اس عنوان سے زیارت وارثہ کی شرح پر ہماری گفتگو ہے۔ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کی زیارات میں سے ایک مختصر زیارت ہے۔ تمام گھر کی زیارات ہیں جن میں زیارت عاشورہ ہے، زیارت عاشورہ غیر معروفہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت رجبیہ ہے، زیارت شعبانیہ ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے اور عید غدیر کے ایام میں بھی مخصوص امام کی زیارت ہے۔ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کی اگر تفصیل سے زیارت نہیں پڑھ سکتا تو مختصر ضرور زیارت پڑھے۔ زیارت وارثہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی وہ زیارت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی۔ اس زیارت کی بہت سارے شروحات لکھی گئی، بزرگ مراج الرام نے اس زیارت کی شرح لکھی، بہت ساری تفصیلات بیان کی گئی۔ انبیاء اولیاء العزم کی جو
دین مبین اسلام کے حوالے سے زحمتیں تھیں کو بیان کیا گیا، اور پھر یہ ثابت کیا گیا کہ جن انبیاء کی زحمتوں محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا، اس دین کو جب 61 ہجری میں یزید لعین نے لباد اسلام پہن کر مٹانا چاہا تو وارث انبیاء حسین ابن علی نے اپنی اور اپنے جانثاروں کی قربانی دے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سوالات انبیاء کی محنتوں کو بتایا۔ اس لیے حسین وارث انبیاء ہے۔ زیارت کے معنی تجدید عہد ہے۔ ایک مومن جب یہ چاہتا ہے کہ میں وہ عہد جو میں نے عالم میثاق میں اہل بیت نبوہ کو دیا تھا، اس عہد کی تجدید کرتے ہوئے قرب خدا، قرب مصطفیٰ، قرب مرتضیٰ، قرب بدور اور آل بدور کے حصول کے لیے آل محمد کی زیارات سے مشرف ہو کر ان کا قرب حاصل کر سکے۔ جیسا کہ زیارت عاشور میں ایک جملہ ہے، یا ابا عبد اللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک من اعدائک و اتقرب من اعدائک۔ یا ابا عبداللہ، میں آپ کی زیارت کی وجہ سے، آپ کو سلام بھیجنے کی وجہ سے، اس عمل خیر کی وجہ سے قرب خدا جاتا ہوں، قرب مصطفیٰ جاتا ہوں، قرب مرتضیٰ جاتا ہوں، قرب بدور، قرب امام حسن جاتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا، استنباط استخراج یہ ہوا کہ زیارت امام حسین وہ مؤمنین کے لیے عظیم الہی تحفہ ہے، جس سے نہ صرف قرب حسین ملتا ہے بلکہ قرب خدا بھی ملتا ہے، قرب مصطفیٰ بھی ملتا ہے، قرب مرتضیٰ بھی ملتا ہے، قرب بدور بھی ملتا ہے، قرب آل محمد بھی ملتا ہے۔ اور اس زیارت کے یہ جو شرائط بیان کی ہے کہ بِمَوَالَاتِكُمْ أَطْهَرَ اللَّهُ وَمِنْ آبَائِكُمْ أَطْهَرَ اللَّهُ، اے اللہ کے نبوہ، میں آپ کی ولایت سے، آپ کے موالات سے متمسک ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں۔ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ان دو باتوں کو ضروری رکھا گیا، اور فروعات دین میں جو آپ کی نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، وہاں پر معروفات کا عمل کرنا واجب ہے، منکرات سے روکنا واجب ہے، وہاں تولا اور تبرہ ہے، تولا یعنی آل محمد سے دوستی ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری ہے۔ یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے اور روزہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اگر کوئی نماز کی سعادت سے سرفراز ہو، روزے کی سعادت سے سرفراز ہو، حج واجب کو ادا کرے، معروفات کا عمل کرے، منکرات سے روکے، لیکن ان دو شرطوں پر عمل نہ کرے تو جس 13 شرائط ہے ان 13 شرائط میں سے ایک شرط بھی فاقد ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، اور وضو باطل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نمازی اور روزدار اور حاجی اگر ان ساری عبادات کے زمرے میں آنے والی عبادات سے گزرے لیکن آل محمد سے اگر دوستی اور محبت اور مودت نہ کرے اور آل محمد کے دشمن سے اگر بیزاری نہ کرے تو نہ اللہ نماز پر قبول کرتا ہے، نہ روزے پر قبول کرتا ہے۔ اس لیے زیارات میں بہت ساری تفصیلات بیان کی گئی، بہت سارے حقائق بیان کیے گئے، بہت سارے مفاہیم بیان کیے گئے۔ زیارت سے نہ صرف یہ کہ قرب خدا، اور آپ جتنی عبادات بجا لاتے ہیں، ہر عبادت کے بعد نماز پڑھتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نمازیں صبح پڑھتا ہوں واجب قربان اللہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کے واجب روزے اس نیت رکھتے ہیں کہ روزہ رکھتا ہوں واجب قربان اللہ،
کہ کوئی مستقل ہو جائے اس پر حج واجب ہو جائے. آپ کے تمام مناسب میں ایک ایک رکن میں جب نیت کرے گا تو یہی کرے گا طواف کرتا ہوں واجب قربت اللہ، سعی کرتا ہوں واجب قربت اللہ، عرفات کا وقوف کرتا ہوں واجب قربت اللہ، میدان مینا میں قربانی دیتا ہوں واجب قربت اللہ، طواف حج زیارہ کرتا ہوں واجب قربت اللہ. یعنی تمام عبادات میں قربت شرط ہے. تو آل محمد نے یہی تو بیان کیا ہے کہ جو دین اسلام ہے اس میں عبادات کے عوالم یہ ہے کہ جہاں تم نے عبادت کر کے قرب خدا کو حاصل کرنا ہے، تو جہاں قرب خدا کا حصول کے لیے تم اپنی زحمتیں اور مشکلات کو اٹھاتے ہو، تو وہاں اس بات کو بھی خیال رکھو کہ قرب خدا اس وقت تک مل نہیں سکتا کہ اگر تم نماز پڑھو اور نماز کے بجانے والے کو یاد نہ کرو، روزہ رکھو اور جس نے قربانی دے کر روزے کو بجا اس کو یاد نہ کرو، حج کرو اور حج کے بیت اللہ کو جس نے بجایا اس کو یاد نہ کرو. قرب خدا قرب مصطفیٰ اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک بلا الہ الا اللہ حسین محمد مولا نے آپ کے ذریعہ سے اللہ کے قرب جانا، قرب مصطفیٰ جانا، قرب مرتضیٰ جانا. اس سیشن میں انشاءاللہ بیان کریں گے. زیارت کے لیے ضروری ہے ایک زائر ہے، ایک زیارت ہے اور ایک مزور. زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے، زیارت کرنے والے نیک صالحین مؤمنین عابدین بزرگان الہ وہ بھی ہو سکتے ہیں. زائر گناہگار خطاکار شخص ہو سکتا ہے. گناہگار بھی آتے ہیں، زیارات کو گناہگار بھی جاتے ہیں، خطاکار بھی آتے ہیں، مراجع بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک و صالح افراد بھی جاتے ہیں. زائر ایک خود زیارت ہے. زائر جب ادوات مقدسات پر مشرف ہو وہاں جا کر کیا کرے؟ سر میں بیٹھ جائے، ذریعے سامنے بیٹھ جائے؟ نہیں، اس کی بہت سارے آداب زیارت ہے. جب جائے دوسرے زیارت کرتے جائے، ایمان کے عالم میں جائے، پاکیزگی کے عالم میں جائے، معرفت کے عالم میں جائے، ایمان کے عالم میں جائے اور یہ سمجھے اور یہ ایقان اور یقین ہو کہ جس ہستی کے پاس میں جا رہا ہوں، جس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری کلام کو سن رہا ہے. بے شک ایسے ہی زیارت زائر اور مزور یعنی جس کے پاس بیٹھا ہوں. آپ میں سے جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں جو ادوات مقدسات کی ان زیارات سے مشرف ہوئے ہیں. ہر زیارت کے آداب میں اذن دخول ضروری ہے. امام معصوم کے روزے اس وقت نہیں لا سکتے جب تک وہاں سے اجازت نہ لی. اور روزہ علیہ السلام کی زیارت میں جب آپ جاتے ہیں وہاں اتنے دخول میں جملے جس موضوع کے پاس جا رہے ہیں، جس کی زیارت کو جا رہے ہیں، آپ کو عرفان ہونا چاہیے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. ایک عام آدمی کے پاس غیر معصوم حجت خدا کے پاس جانے میں وہ فرق نہیں رکھتا، اس کی زیارت کو فائدہ نہیں. مولانا علیہ السلام کی زیارت کے اس دخول کے جملے ہیں: یا مولا یا ابن مولایا اشہد انک حی، اے مولا حجت خدا، ابن حجت خدا، میں گواہی دیتا ہوں آپ زندہ ہیں. اشہد انک حی عند ربک، آپ اللہ کا ضرور زندہ ہیں. تسمع کلامی وترد سلامی وتشهد مقامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کا آپ جواب دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کی گفتگو میں ایک ایسا حجاب پیدا کر دیا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں آپ کو دے سکتا. آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا. تشہد مقامی، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں. ترد سلامی، میرے سلام کا جواب آپ دے رہے ہیں. یعنی
زائر جب زیارت کو جائے تو عرفان زیارت، اس کے بعد جا رہا ہوں وہ معذور اس عظمت و بزرگی کے حامل ہیں۔ بہت سارے بزرگان جب زیارت کو جاتے ہیں جن کے متعلق آپ کی تشیع کی معتبر علماء نے اور معتبر مراجع الزام نے بیان کیا ہے۔ شیخ طوسی جنہوں نے آپ کے بزرگان سے کتاب کی تعظیم امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو مشرف ہوئے اور زیارت کرتے تھے گھر سے، بہت سے لوگ ان سے مسائل اور ان کی زیارت کو جاتے تھے، گھر جاتے تھے، جہاں تک ہے کہ النظر الی باب العالم عبادت، ایک عالم حقیقی کے دروازے کو دیکھنا بھی عبادت، علماء بھی ہے۔ ایک صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں شیخ طوسی آپ گھر میں اور امیر المومنین کا حرم قریب ہے، آپ دریا کے پاس سمندر کے پاس پیاسے ہیں، کیوں زیارت نہیں جاتے؟ جب یہ جاتے تھے اور جب یہ مکتب تشیع کی بقا کے لیے عظیم کارنامے انجام دے رہے تھے، امیر المومنین کے سین اقدس میں جا رہے تھے زیارت کو کہ کان میں آواز پڑی یا شیخ تم میں ملکتوں اپنی کتابوں کو مکمل کیجیے، آپ کی لکھی کتابوں کو ہمارے مکتب کے افراد کو ضرورت ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر زیارت کریں گے، آپ نے زیارت کروں شیخ طوسی واپس اور جس بندے خدا نے کہا ہے آپ جب مولا کے حرم کے قریب رہتے ہو زیارت نہیں آ رہے، کہا بندے خدا آپ روزانہ حرم میں جاتے زیارت کرتے، کہا زیارت کی جملت بھی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، جملے کہتے ہیں، کہا سلام کرنا مستحب ہے رد سلام واجب ہے، یقیناً امیر المومنین آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوں گے، کبھی مولا کے رد و سلام کو بھی سنا ہے؟ کہا نہیں، کہا پھر میں تجھے بتاتا ہوں میں کسی زیارت کرتا ہوں۔ شیخ طوسی کو اپنے گھر کے چھت پر لے گئے، امیر المومنین کے حرم کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر انگلی کر کے اشارہ کر کے السلام علیکم یا امیر المومنین، تو شیخ طوسی کے ساتھ جو فرد کھڑا تھا جس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ زیارت کو نہیں جاتے، تو اس نے بھی سنا اور شیخ طوسی نے بھی سنا کہ امیر المومنین کے حرم سے آواز آئی وعلیکم السلام یا شیخ، میری زیارت کو جاؤ، شیخ طوسی کی زیارت کو جاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ جانتے ہیں کہ جو زائرین ہیں وہاں کے کونے میں ایک قبر ہے ابراہیم مجاب کی، ابراہیم مجاب یہ کربلا کے اطراف میں ارتحاد میں رہتے تھے، موصلی خاندان سے تعلق تھا، اور ان کو ابراہیم مجاب کو کہتے ہیں کہ مولا کی ذریعے سے ان کو جواب ملا، اس لیے ابراہیم مجاب ان کے ساتھ دیکھا۔ اس کی وجہ یہ جو امام حسین کے حرم سے مختلف اصحاب کو کتب لکھی ان میں سے ایک کتاب کی بھی وہ لکھی ابراہیم مجاب کی حالات زندگی، اس میں یہ واقعہ تھا کہ یہ ابراہیم مجاب انتہائی غریب سادہ لیکن آقا حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا عشق رکھتے تھے، غالبانہ محبت تھی۔ ہر شب جمعہ اپنے والدین کے لیے وقت کر رکھا تھا، ایک شب جمعہ والدہ کو ٹانگ پر اٹھاتے تھے اور مولا کے ہم پر لے کر، ایک شب جمعہ والدہ کو اٹھاتے تھے اور دور دراز کا وہ اس دور کا پیدل سفر گرمیوں اور سردیوں کا، تو ایک شب جمعہ والدہ اور ایک شب جمعہ والد، مخصوص ایام جس طرح رمضان شعبان کا، 13 رجب کا، عید غدیر کا، روزہ عرفہ کے مخصوص جو ایام آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت رش ہو جاتی ہے، مخصوص ایام میں شب جمعہ آ گئی اور نوبت تھی والد کی، تو والدہ نے بھی اصرار کر دیا کہ بیٹا مجھے بھی آج مولا حسین کی ذریعہ پر نکل، گرمی کا عالم ہے، اور ابراہیم مجاب نے کیا کیا، کہا میں پہلے اپنے بھائی اپنے والد کو مولا کے پاس پہنچاؤں گا، پھر واپس لوٹوں گا، پھر آپ کو لے کر
صبح جمعرات کی صبح کو والد کو اٹھایا، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، چل نہیں سکتے تھے، والد کو اٹھایا، مولا کے ذریعے کے پاس پہنچایا، آپ زیارت کریں، میں والدہ کو لے کر پھر سفر کیا، والدہ کو لے کر آئے، جب کربلا پہنچے عصر کا وقت ہو چکا تھا، پورا دہلی کا سفر نہ گزرا، جیسے ہی والدہ کو مولا کے حرم میں پہنچا کر مولا کے ذریعے کے لیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو مولا کے ذریعے کے اندر سے جواب ہے وعلیکم السلام یا ابنی ابراہیم، میرے بیٹے دل کا میرا حصہ۔ ایسے بزرگان موجود ہیں کہ جب ذریعوں پر جاتے سلام کرتے ہیں انہیں نام کا جواب آتا ہے۔ زائر، عرفان زائر بھی بہت کمال، اس اوزار کے اگر سمجھ آ جائے، اس زائر کے اگر سمجھ آئے تو یقین جانیے پھر جو ہمارے اس وطن عزیز میں جو عقائد کے معاملات ہیں، جو آل محمد سے معاملات ہیں کہ ہمیں آل محمد سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، آل محمد کو کہاں پر رکھنا ہے کہاں پر نہیں رکھنا، یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت حل ہو جاتے ہیں جب ہم ایک زائر کے فضیلت کو سمجھ لیں، ایک زائر کی سمجھ آ جائے تو مظلوم کی خوب بہت سمجھ آ جائے۔ زائر روایات میں ملتا ہے کہ جو زیارت کر کے آتا ہے کربلا سے، مقامات مقدسہ سے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار زائرا کمن زارنی، امام نے فرمایا جو ہمارے بیت النبوہ کی زیارت کر کے واپس ہوگا، اگر دوسرا کوئی مومن اس کی زیارت کرے گا، اس کی زیارت یہ سمجھے کہ ہمارے بیت النبوہ کی زیارت کی۔ زائر کی زیارت کا یہ عالم ہے تو معصوم کی زیارت کا کیا عالم ہے؟ یہ زیارت کا عنوان خود رسول خدا بزرگوں سے قدیم الایام عالمی انسانیت کا جب سے یہ تاریخ ہے انسانیت کا شروع سے زیارت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ رسول اعظم علیہ السلام اپنے والدین کی زیارت کو جایا کرتے تھے، لوگوں سے فرمایا کرتے تھے حضور ابویکم اپنے والدین کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ گے اور اپنے والدین کی زیارت کو کرو گے تو تمہیں موت یاد آ جائے گی، اور جب تمہیں موت آ جائے گی تو تم انسانیت کی اس شعور کی منزلوں کو بہتر طریقے سے درک کر پاؤ۔ پھر رسول خدا نے زیارت کے متعلق فرمایا من اتا مکہ حاجن، اگر کوئی مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے ولم یاتی بمدینہ ولم یغرنی فی المدینہ، اور مدینہ اگر میری زیارت کو نہ آئے فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، فقط حرم الشفاعتی، تو مکہ جا کر مدینہ میری زیارت کو نہ آئے اس نے میرے ساتھ جفا کی، میری شفاعت اس پر حرام ہو جائے۔ پھر نبی فرماتے ہیں من اتا بالمکہ، جو مکہ میں آئے پھر مدینہ میں میری زیارت کو آئے فقط وجبت لہ الجنہ، میں نبیوں کا نبی گارنٹی دیتا ہوں اگر مکہ سے مدینہ آئے اور میری زیارت کو جائے تو میں اس کے لیے جنت واجب کروں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق چھلے والے بلائے میں بہت ساری کتابیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اگر کسی مومن کوئی مسئلہ ہو، کوئی حدیث پوچھنا ہو تو ہماری اشرف کی مجالس ہیں جو سلسلے بیان کروں گا، چوکے چھکے لگانے کو یادیں نہیں، جو بات کروں گا مطالعے کی دنیا سے کتب کے حوالے کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا میرے ساتھ کپڑا نہیں ہے، امامہ ہے، ذمہ داری، تو 15 سال جو ہم نے عہدہ لکھوں میں ہمارا جو نظام کے ساتھ پاس قصب بھال حاصل کیا ہے، اس کے لیے ہر نہیں کہ ہم سنے باتیں کریں ان کو جگہ لگا کے نہیں، ایسی بات کریں تو آپ کا ذہن میں سامنے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ کا عمل مضبوط ہو، جب مجلس سے جائیں کچھ لے کر جائیں، کسی زیارت کو پڑھیں تو یقیناً جب آپ کو سوال ملے گا تو مجھے بھی سوال ملے گا۔ آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم مشرف ہوئے 2017 میں اربعین کے موقع پر، جس طرح آپ نے ہمارا کو لکھا کر رکھا ہے وہاں پر پورے حرم کے اطراف میں کالے کپڑے اس پر زیارت کے فوائد لکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک کراچی کے محمد تھے، سامنے مولا کی ایک حدیث بھی کہنے کے کہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، کیا لکھا ہوں؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان تھا زائر کے متعلق
منظر حسین عارفاً بحق، امام نے فرمایا اگر جد حسین کی وہ زیارت عارفاً بحق حق معرفت رکھتے ہوئے کرے، كتب الله له 1000 حج مقبولا و1000 عمرة مقبولا، اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 حج مقبول کا نام ثواب دے گا، 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب دے گا۔ پھر امام نے عجیب جملہ فرمایا، غفر اللہ ذنبہ ما تقدم و ما تأخر، اور اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو اس نے پہلے کیے، اور وہ گناہ معاف کر دے گا جو اس نے بعد میں کرے۔ عارفاً بحق، وہ سے لوگ جاتے ہیں کربلا، عارفاً بحق، کربلا جا کر بھی ان کو ادراک نہیں ہم کہاں آئے، ادراک اور عرفان اور معرفت کا ہونا ضروری، معرفت کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اور رسائل کی بہت فضائل انشاءاللہ آنے والے ہر دن میں زائر اور زیارت کے عنوان سے آپ کو احادیث بیان کی جائے، زائر، زیارت اور پھر موضوع۔ زائر کی معرفت ضروری، زیارت کی اہمیت کو ہونا ضروری، اور پھر جس ہستی کی زیارت کرے اس کا عرفان ہونا ضروری۔ یہ حسین بن علی جو وارث انبیاء ہیں، ان کا تعارف کس نے کرایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور نبی پاک نے متعدد مقامات پر اپنے بیٹے حسین کا تعارف فرمایا۔ سید نبی المبدد علامہ حنفی قندوزی اپنی کتاب جنابی المبدد میں آقا حسین کا تعارف کرانے کے لیے فرماتے ہیں کہ نبی معظم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ واجب ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ گھر جو زہرا کا دروازہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر سے کھلتا تھا، اور بھی دروازے تھے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، حبیب مسجد کے اندر سے جو دروازے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے در زہرا کے، اس لیے کہ ہر دروازے سے نکلنے والا ہر شخص پار نہیں ہوتا، لیکن کائنات میں صرف زہرا کا دروازہ ایسا ہے جس کے گھر کا ہر فرد طیب طاہر معصوم ہے، سوائے در زہرا کے باقی دروازے بند کر دیے جائیں۔ سب یہ نبی المبدد فرماتے ہیں، فرما رہے تھے کہ اتنے میں حسین در زہرا سے مسجد میں آنا جاتے ہیں، اور جیسے صحن مسجد میں پہنچے اپنی ہی عبا کے دامن سے الجھنا جاتے ہیں، الجھے اور گرنا جاتے ہیں۔ نبی معظم نے خطبہ جمعہ کو چھوڑا اور صاحب کتاب دیتے ہیں کل برق ہاتھ بجلی کی طرح اصحاب کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر آئے جہاں پر حسین تھے، اور حسین کو اٹھایا، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے جو پہلا خطبہ تھا اس کو منعقد کیا، اور پھر حسین کا تعارف کرانا شروع کیا۔ ایوہ الناس لوگو ان ھذا حسین ابن علی ہے، یہ میرا بیٹا حسین ابن علی ہے، فعرفوہ، اس کی معرفت حاصل کرو، جدہ سید الانبیاء والمرسلین، اس کا نام تمام انبیاء والمرسلین کا سید ہے، وہ ابو سید الاولیاء والاتقیاء، اس کا بابا علی تمام اولیاء تمام ابو تقین کا سردار ہے، وہ امہ سیدۃ النساء اہل جنہ، اس کی ماں سوال خواتین کی سردار ہے، وہ ابو سید شباب اہل جنہ، اس کا بھائی حسن جوانان جنت کا سردار ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ رسول کی جان ہے، ھذا فی الجنہ، یہ میرا حسین جنت میں جائے گا، جنت والوں کا سردار ہوگا، اور محبی ہے فی الجنہ، تو اس حسین سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور محب و محبی ہے فی الجنہ، تو حسین کا دوست ہوگا، اگر تو اسے دوست بنائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔
حسین کا دوست ہوگا، حسین کا چاہنے والا ہو، تو اسے چاہے گا وہ بھی جنت میں۔ ابھی فرماتے ہیں صاحب کی قسم جس کے قبضہ قدرت نہ ہوتی ہے، نبی اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو ایمان اور ما یقون رکھتا ہو، اسے تو عذاب دل نہیں رکھتا ہو قیامت تک کے حالات کا کیا۔ نبی جانتے تھے کیا سب ہو رہا ہے، دنیا بھر میں میرے حسین سے لوگ محبت کریں گے، حسین کے عزادار بنیں گے، حسین کے مالدار بنیں گے، اور بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے مقادیر فکر سے تعلق رکھتے ہوں گے لیکن میرے حسین کے چاہنے والوں سے محبت رکھیں گے۔ آج کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں اسی پشاور شہر میں کتنے ہمارے برادران علیہ تسنن ہیں جو ہماری مجالس میں شرکت کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مددگاری کرتے ہیں، عزاداروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں نبی معظم جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری طرف سے تغیر نہ نازل ہو جائے۔ تو نبی اللہ کی نہیں کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ اے ہمارے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اگر آل محمد کے ماننے والے اس لیے عزادار حسین سے محبت کر دی، نبی معظم نے اس ذات کی قسم اٹھائی ہے کہ جس ذات کے قبضے قدرت میں نبی کی جان تھی، نبی فرماتے ہیں اگر میرے حسین سے محبت کرنے والے سے کسی نے دوستی رکھ لی، کسی نے چاہت اختیار کر لی، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں بروز قیامت جہاں حسین عزادار ہوگا وہیں اس کا دوست ہوگا۔ یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد آپ جانتے ہیں کہ وطن عظیم پاکستان پر کیا حالات آئی؟ دنیا استقبال یہود و عروج اس وطن کو تقسیم کرنے کے چکر میں اس کا وجود ہمارے وجودی ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ شروع دن سے پاکستان کی مخالفت کی اور آج بھی مخالفت دو باتوں پر ہو رہے، ایک نظریہ اساسی کی بنیاد پر اور ایک ایکٹیو صلاحیت ہونے کے اعتبار سے۔ وہ جو اسلام، مشاہیر اسلام، قرآن، وارثان قرآن، مسلم امہ کا مشترکہ دشمن ہے، اس کی یہ سازش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مراکز کو بمباری کر کے اڑائے۔ لیکن یہ مسلمین پاکستان سب اس بات سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ یہ وطن پاکستان جو سنی شیعہ برادران نے مل کر بنایا ہے۔ تصور پاکستان علامہ اقبال نے دیا، اس کو معرفت وجود میں لانے والے قائد اعظم علامہ اقبال علیہ تسنن سے تعلق رکھتے تھے، قائد اعظم علیہ تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ سنی شیعہ برادران نے مل کر اتفاق، اتحاد، یکجہتی سے ختم حدیث پاکستان کو معرفت وجود میں لائے، اور اس دور میں بھی ہر دشمن پاکستان، ہر دشمن اسلام کی سازشوں کو سنی شیعہ برادران نے مل کر ناکام کیا۔ آج بھی سنی شیعہ برادران مل کر اتفاق، اتحاد، یکجہتی سے ہر دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ آج بھی قائد محترم عاقل موسوی نے پریس کانفرنس میں جو ضابطۂ عزاداری پیش کیا، اس ضابطۂ عزاداری میں یہ واضح اعلان کیا کہ آج دنیا عزاداری پر بات کرتی ہے، عزاداریوں کو روکنے کی بات کرتی ہے، دنیا کا کوئی بھائی کا حلال نہیں ہے تو عزاداری کو روک سکے۔ ہم ہیں، ہمارا من، تن، جان، خون کا آخری قطرہ عزاداری پر ہم قربان کر سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ عزاداری نہ کبھی رکی ہے، نہ کوئی بھائی کا لل روک سکتا ہے۔ اس لیے آئینی یہ عزاداری ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا اخلاقی حق ہے، اور گورنمنٹ پاکستان موسیقی جنیدوں کی پابند ہے، جس میں 12 مطالبات ہے۔ پہلا مطالبہ
ہوا ہے آل محمد کا جرم، یہ میرے اور آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ابدائے حسین ہونا بی بی زہرا کے رومال میں آپ کے آنسو کا جمع نہیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ چھنے لانے ولایت میں فرمایا اگر لوگوں کے اختیار میں ہوتا کہ ہمارے وقت میں آگے لوگوں کے اختیار میں ہوتا ہم دیکھتے کہ کثیر مخلوق ہمارے وقت میں شامل ہے، لیکن یہ لوگوں کی بات نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہمارے مکتب میں، ہماری محبت میں، ہماری مودت میں، ہماری ولایت میں وہی آ سکتا ہے جسے یا اللہ چاہے یا ہم چاہتا چاہے۔ ہماری چاہت کے بغیر نہ کوئی عزادار بن سکتا ہے، نہ کوئی عزاداری کر سکتا ہے، نہ کوئی آل محمد کے نام پر خرچ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہی عزاداری چھٹے لائی اللہ فرماتے کتاب میرے پاس موجود ہے، نام ہے تمنائے ابرار، ابرار کی تمنائیں کیا ہے؟ چھٹے لائی ولایت نے صحابی کو فرمایا کہ یجب ان تکتب بالذهب والفضہ، یہ ایسی حدیث ہے کہ تم پر واجب ہے جس کو سونے اور چاندی کے ساتھ لکھو۔ واہ واہ واہ، کیا حدیث ہے۔ امام صادق افضال کو مطلب کرنا یجب ان تکتب بالذهب والفضہ، تم پر واجب ہے کہ اس حدیث کو سونے اور چاندی کے ساتھ لکھو۔ اب بتائیں امام کے نزدیک اگر اس آثاری کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو امام یہ فرماتے؟ امام نے کیا فرمایا؟ جس حدیث سے مطلب فرمایا کہ تم پر واجب ہے تو سونے اور چاندی کے ساتھ لکھو۔ حدیث کیا ہے؟ عزاداری کے فضائل پر امام نے فرمایا نفس المحموم لظلمنا تصبیح، اگر کوئی ہمارا چاہنے والا ہمارے اوپر آنے والے مظالم پر مغموم ہو جائے، حزین ہو جائے، پریشان ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائے، اس کا آنکھیں نم ہو جانا، اس کا سانس لینا اس صادق آل محمد کے نزدیک تصویر کا درجہ رکھتا۔ ایک عزادار کا غم کے عالم میں سانس لینا امام فرماتے ہیں تصویر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم لنا عبادت، ہمارے غم میں رونا، چلیا کرنا، عزاداری کرنا، مدمداری کرنا یہ عبادت ہے۔ وَسِرُّ كِتْمَانِنَا جہاد فی سبیل اللہ، اور ہماری خاص باتوں کو کتمان، راز کی باتوں کو چھپا کے رکھنا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مترادف ہے۔ کتنی ایسے باتیں ہیں جو سری ہیں، جو رات کی باتیں ہیں۔ آج آپ کے مکتب میں بہت سارے اختلافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ نے بعض باتوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سری باتیں تھی، وہ رات کی باتیں تھی، ہر ایک ان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے ولایت ہے، ولایت ہے، اہل بیت پہ ہے، آپ دیکھتے ہیں آج ایک بلندی لگانے والا بھی ولایت پر بات کر یہ معارف ہے نا، درس سے آل محمد ہے، اصلا کچھ لے کر جانا ولایت آل محمد ہے، ولایت امیر المومنین ہے۔ آج ایک گھر میں اختلاف ہے، باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو گیا، بھائی اور بھائی میں اختلاف ہو گیا، کزن میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے پر فتوے جاری ہو گئے، بھائی ایک کہتا تو مقصر ہو گیا، دوسرا کہتا تو حالی ہو گیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کے حالات ہی نہیں تھی، یہ ولایت کی بات تھی۔ ولایت کو قبول کرنا ہے، ولایت پر بات نہیں کرنی ہے۔ سب کے زمانے نا ہماری سری باتیں ہیں، راز کی باتیں ان کو چھپا کے رکھیں۔ اس لیے صادق آل محمد کا ولایت مصطفی المستصحب، ہماری ولایت مشکل ہے، مشکل دار ہے، لا يتحمل ہر ایک مستمد عمل ہو نہیں سکتا، ہر ایک کا ضرب اس لائق کے لیے کہ ہماری ولایت کو قبول کر لے۔ آپ اس معاشرے میں جس صاحب نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، اب وہ ایم اے کی کلاس میں جا کر بیٹھ سکتے نہیں نا، لیاقت ہی نہیں، استعداد ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک جاگ میں آپ 2 کلو پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن باقی ڈالیں تو ڈر گئے۔
کہا جائے گا اس میں ظرف موجود ہے، ظرف موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں ولایت صاحب، یہ ہماری ولایت ہر ایک کے ظرف پہ جا نہیں سکتی، ہر ایک اس کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ ہماری ولایت کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب جن کا ظروف ہی بات نہیں ہے، جن کا ظروف پاک نہیں ہے وہ ولایت جا نہیں سکتی۔ جب جا ہی نہیں سکتی تو باتیں کریں گے اور مسئلہ پیدا کریں گے۔ پر جس ولایت کے تصدق پر دین مکمل ہو رہا ہے، اب بتائیں جب دین ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو مجھے اور آپ کو اختیار ہے اس ولایت کے بارے میں باتیں کریں۔ سب اپنے محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام سرنا جہاں بھی ہماری کچھ خاص باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، راز کی باتوں کو چھپا کے رکھنا اللہ کی راہ پہ جہاں یہ عزادار کتنی بڑی سعادت ہے ایک عزادار کے لیے جب مجلس میں آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو جانا آپ کے اختیار میں، آپ کی چاہت کے مطابق نہیں۔ یہ کائنات عالم میں اس نظام تکوین میں کوئی ہستی ہے جو آپ کے قلوب پر حکومت رکھتی ہے، واہ واہ واہ، بے شک اس کی چاہت سے آتے، اس کی ولایت سے آتے، سبحان اللہ۔ جو پاک کی ولایت سے بتائے کا موجب ہے، اس کائنات میں روحانی حکومت کر رہا ہے، اور ایک آنے والا وقت ہوگا جس میں وہ پوری کائنات کو انصاف سے بھرے۔ انشاءاللہ مجالس میں معصومین تشریف فرما ہو، بن زہرا تشریف فرما ہو، اپنے ہاتھ میں رومال لے کر موثق ترین حدیث کے مطابق جب آپ گریہ کرتے ہیں آپ کے آنسو بی بی زہرا کے رومال کا حصہ بنتے ہیں۔ بی بی آپ کو فرماتی ہے اے میرے حسین کے چلنے والوں، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ آنسو کے کیا قیمت ہے۔ خدا شاید میں اور آپ گریہ کرتے ہیں تو ہمارے ایران کے بڑے سید عقیدہ مرد عید اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی، ان کا وصیت نامہ میرے پاس موجود ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ 70 سال تک جب وفات کا وقت قریب آیا اپنے بیٹے محمود مرعشی کو وصیت نامہ لکھا، اس میں لکھا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو جب مجھے قبر میں اتارو تو قبر میں اس مصلی کو ضرور رکھنا جس پر 70 سال میں نماز تہجد ہے، اور یہ رومال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وہ رومال ہے جس رومال پر میں نے 70 سال اپنے آنکھوں سے آنسو جمع کیے، اس رومال کو میرے سینے پر رکھا، آنسو جمع کر مخصوص رومال، جب بھی مجلس پر جاتے تھے آنسو آتے تھے جمع کر لیتے، اس لیے جانتے تھے اس آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ بیٹا جب تجہیز تکفین کے عالم سے فارغ ہو جاؤ اور جب میرا تابوت اٹھانے کا موقع آئے اس وقت تک تابوت نہ اٹھانا جب تک میرے آقا حسین کے شہادت نہ پڑھ۔ پھر میرے تابوت کو بولا بی بی معصومہ کن کے حرم پر لے کر جانا اور امام کا ایک پیج میرے تابوت سے باندھنا اور دوسرا پیج بی بی کے ذریعے سے باندھنا، پھر مولا کا بدا پڑھنا، پھر جب قبر میں اتارو پھر مولا کا بدا پڑھنا۔ وہ کمال کا وصیت نامہ ایک عزادار کی ہمیں اگر معرفت ہو جائے، اس سب رضا میں بیٹھنے والا جو آنسو بہاتا ہے اس کے آنسو کتنے قیمتی۔ آج دنیا جو ہم سے ڈرتی ہے خدا کی قسم، اس آنسو میں اتنی طاقت ہے، ہر اٹھنے والے یزیدی افکار کو زیر زمین کرنے کے لیے ہمارے آنسو کی طاقت کافی۔ جمع ہونا آپ کی عزاداری، آپ کی یہ مقداری، آپ کے یہ مراکز، آپ کا یہ گریہ، آپ کے علم نہیں ہے اس کے لیے کتنی طاقت۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں حسین میں کہنے والے جب ایک آنسو کی اتنی طاقت ہے تو عزادار حسین کے پاس کتنی طاقت ہوگی تو بلا والا بھی اور عذاب والا بھی۔ یہ اللہ کی عزاداری ہمارے پاس بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ عزاداری، اس عزاداری
کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ ان کرداروں میں سے ایک کردار یہ ہے کہ جہاں مجلس حسین ہو وہاں شدت کی، جہاں مصائب پڑے جائیں وہاں پر گریہ کیا جائے۔ امام صادق نے فرمایا ہمارے ناظران، ہماری مدد کرنے والے وہ بھی ہیں جو اپنے آنکھوں سے ہم پر آنسو بہاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ناظران، ہماری مجلس کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظر ہیں، جو ہماری عزاداری کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظر ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظر ہیں، جو جلوس آزاد کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظر ہیں۔ میں اور آپ اگر آل محمد کا قرب چاہتے ہیں تو آل محمد کے قرب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عزادار حسین بن جائیں، ماتمدار حسین بن جائیں، عزادار اور عزاداروں کے لیے ایک نصرت کا کردار ادا کر دیں، تاکہ آل محمد دیکھ رہے ہیں جب بروز قیامت ہو اور برزخی دنیا پر جائیں اور اپنی زندگی کو آئے تو آل محمد بتا سکے کہ ہمارا عزادار ہے، ہمارا ماتمدار۔ آج یکم محرم کا دن ختم ہوا، کل کا دن جو گزرا ہے آپ نے سب نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ نے جب محرم کا چاند دیکھا یقیناً دنیا کی سعادت سے گزرے ہوں گے۔ مدینہ کی سرزمین پر مدینہ والے یہ کہتے تھے ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تھا آل محمد کے طرف سے رونے کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند پورا ہو۔ یقیناً محرم کا آغاز پر اپنے امام مرغے اپنے سجا لی اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیا عزاداری کے لیے۔ یقیناً آپ نے محرم کے آغاز پر اپنے سارے سلسلے چھوڑ دیے جو محرم سے پہلے کے تھے، خوشیاں چھوڑ دی اور آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ ہم صرف غریب کربلا کی عزاداری کریں گے، غریب کربلا کو روائیں گے، اس مظلوم کو روائیں گے جس مظلوم کی لاش پر سکی بہنیں نہ رو سکتی، اس مظلوم پر گریہ کریں گے جس مظلوم کی لاش پر بیٹیوں کو نہیں رونے دیا گیا، بیٹوں کو نہیں رونے دیا گیا، اس مظلوم پر گریہ کریں گے جو کربلا کے میدان میں 3 دن تک پیاسا رہا، 3 دن تک بھوکا رہا، جس مظلوم کی لاش کربلا کے تپتے ریگستان پر 3 دن تک کفن پڑی رہی۔ عزاداران مظلوم کربلا یقیناً آپ نے جان دیتا ہے، مظلوم کربلا نے اسی محرم کے چاند کو مکہ سے کربلا کے سفر کے درمیان دیکھا، لیکن مصلی عبادت پر جب غریب زہرا نے چلتا ہوا چاند کو دیکھا تو ایک مرتبہ چاند کو مخاطب ہو کر مظلوم کربلا نے گریہ کیا اور گریہ کے عالم فرماتے ہیں اے آسمان کا چاند، تو آسمان کا چاند ہے، میں زہرا کا چاند ہوں، تو اپنے ستاروں کے ساتھ آباد رہے گا، لیکن اے چاند میں زہرا کا چاند ہوں، کربلا کے جنگل میدان میں اپنے نوجوان میں بکھر جائیں گے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھاؤں گا، کبھی حسن کے لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، کبھی علی اصغر کے گلے پر تیر سوؤں گا، کبھی عباس کے بازو، کبھی جلے ہوئے خیام حسین نے راستے میں
کے دربار میں یہ واضح اعلان کیا مثلی لا یبال مثلا وہ جیسا حسین یہی کیسے کہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا ساتھ میں مروان تھا ولید کو اشارہ کیا ارے حسین کا سر قلم کر دے جیسے ہی مروان نے اشارہ کیا آقا حسین نے فرمایا یبن طلقات ایک طلقات کے بیٹے تیری طرف کے حسین کے سر قلم کرے اتنا کہیں نہ تھا ارے دروازہ کھلا
مسیحات الذي ملك ملا بحق محمد ہماری اس مختصر سے مسیحات و مختصر سے زبانی کو خالدہ بابا مصطفی میں قاسم میں سلطان حسین مرد نبوت پاک ہی موضوع بہت بڑے مسئلے کرنا مرد شہداء کرنا منظور قبول کرنا ملا بحق محمد نے حاضرین کی جو ہماری شرعی کی سلطان کو پورا کرنا برادر آشم حیدی صاحب ان کے سنوالہ ہوں گے پہلے کی طرف یہ تمام بیدار ہیں برادر کہ خمالہ کو ہم نے اپنے سامنے کا موقعوں کو معلق کرو رزق کاروبار کی برکت کرو کرم خیرات و برکات منظور کرو جتنے حاضرین تشریف فرما جو حوائج رکھتے ہیں بہتری قبل حوائج کی تمام حوائج کو پورا کرنا وطن اہل وطن کی حفاظت کرنا جہاں جہاں مسئلہ کرنا کے ازداری معلومداری ہو تمام مصدار کا معلومدار معمول و محفوظ فرما قرآن جیسے وظیفہ سے معمول و محفوظ فرما اشرار کے شر دہشت گردوں کے شر سے معمول و محفوظ فرما اللہ اس ازداری کے اہتمام کے لیے ہماری افواج پاکستان صادر پاکستان پولیس انتظامیہ گورنمنٹ کے مسئولین جو ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما الہی آمین اللہ سمجھ ابراہیم ہم کو اتفاق رہتا کی دولت سے سرفراز فرما الہی آمین جو بھی دشمنان پاکستان ہیں دشمنان اسلام ان کو نصف و نابود فرما الہی آمین آقا مولا محمد ہمارے سامنے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو محبین انسان کے زیارت سے مشرف فرما الہی آمین مراکز اسلامی کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء روحانی مراجع کا سائر قوم کے سر پر قائم دین فرما رحمت کا جو فرما کر مسلم کی حفاظت فرما ہم سب کو آل محمد کا رضا کرنے کی عبادت کرنے کی توفیق برآمد فرما اس ازداری کے فروغ کے لیے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ماتم حسین حسین یا حسین یا حسین پڑھیں یا حسین 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 یا ختم الانبیاء من عزیز دارا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز دارا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز دارا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء عزیز دارا جان مرتضی حصار ظلم قوم اشقیاء من عزیز دارا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز دارا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز دارا جان مرتضی یک طرف گروہ مشرکین کافر یک طرف بمیدان خاندان اطہر پاسبان جور و ظلم ہست یک سو صبر و استقامت ہست سوی دیگر ناصرم بود در ہر قدم خدایا من عزیز دارا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز دارا جان مرتضی عزم مشرکین دور از خدا را در خطر جدیدم دین مصطفی را آمدم و همراه آیات عالم انتخاب کردم دشت کربلا را تا کنم وفا وعدہ کہ دارا
زہرا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز زہرا جان مرتضی بار کودکانا از یفاوینا آبرا ببستن لشکر کمینہ بس کے گھر میں باشد ایک روی سہارا میزنت صدائے اللہ تش سکینہ دل کا باب باشد چار طفل آیا من عزیز زہرا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز زہرا جان مرتضی من سوار دوش ختم الانبیاء من عزیز زہرا جان مرتضی برگسار ظلم قوم اشقیاء من عزیز زہرا جان مرتضی پوچھن کے پوچھن